اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرنے لگے تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرنے سے خدا محبت فرمانے لگے گا۔ مگر ہم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری نہیں کر رہے، جلوس میں سینکڑوں لوگ گئے، اس محلے سے سینکڑوں لوگ گئے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وزیرے چنے دو۔ یہ جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں ہمارے، یہ بھی اپنے محلے میں اپنے علاقے میں جا کر کیا کہیں گے کہ بری پرانی ایک ایسا محلہ ہے جہاں پہ سرکار کی محفل میں بس چند چند لوگ گنے چنے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرنے لگے تو سرکار جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے بھیجا ہے، سارے نبیوں میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، سارے نبیوں میں افضل الانبیاء بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہر ہنر سے ہر ہنر عطا فرما کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل و اکمل بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ میرا محبوب میری وحدانیت کا اعلان فرمائے گا، جا کر کے اسلام کی تبلیغ فرمائے گا تو لوگوں کے اوپر ان کی بات کا جو اثر پڑے گا، چونکہ یہ زمانے کے اعتبار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے تو اسی کی کیٹیگری کے لوگوں کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر انسان ہے تو اس کو اگر ڈاکٹر ہی سمجھائے تو اس کی بات پر زیادہ اثر پڑے گا، اگر ڈاکٹر کو مولانا کوئی سمجھائے تو اتنا اثر نہیں لے گا، انجینئر کو انجینئر سمجھائے تو اس کی بات پر زیادہ اثر لے گا، پروفیسر کو پروفیسر سمجھائے اس کی بات پر زیادہ اثر لے گا۔ تو جیسا انسان ہے جس کیٹیگری کا، اس کو اسی کیٹیگری کا انسان اگر سمجھائے اور تحقیق کرے تو اس کے اوپر زیادہ اثر آئے گا۔ دوسرا اگر انسان اس کو تبلیغ کرتا ہے تو اتنا اثر نہیں آتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہنر عطا فرما دیا تھا کہ اگر جیسے انسان کے پاس جائیں گے اس کو اسی کے بھاشا میں اس کو تبلیغ فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربانہ نام کا ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پہلوان تھا تو پہلوان کے لیے بس پہلوانی ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، کشتی ہی اہمیت رکھتی تھی، پہلوان کے سامنے زیادہ اور کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی، چونکہ وہ کشتی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اور وہ کوئی چھوٹا موٹا پہلوان نہیں تھا، ایسا پہلوان تھا کہ اس کو کبھی کسی نے مشارہ ہی نہیں تھا۔ کئی لوگوں کی طاقت اکیلے اس پہلوان کے اندر موجود تھی، اور وہ جس جنگل میں رہتا تھا اس جنگل کا اسلام نام تھا۔ اس اسلام کی وادی میں وہ رکانا پہلوان رہا کرتا تھا، اس کی پہلوانی کے بھولے بھولے عالم میں چلتے تھے۔ ایک بار سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کی طرف نکل گئے۔ جب اس وادی کی طرف سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر کے جاتے ہیں، ادھر رکانا پہلوان کی نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور رکانا پہلوان ایمان والا نہیں تھا، بے ایمان تھا، غیر ایمان والا پہلوان تھا، مشرک تھا۔ جب اس پہلوان کی نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ رکانا پہلوان آتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے اے محمد عربی، میں نے سنا ہے تو ہم نے آپ کو نبی کہتے ہو، اور ہمارے نعت و حسن جو ہمارے قرآن
کرنا پڑے گی. اگر تم مجھے پہچان لیتے ہو تو میں جانوں گا کہ تم نبی ہو. میں جانوں گا کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو اور تمہارا خدا ایک ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے میں کشتی کے لیے تیار ہوں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کے لیے ہاں کر دی تو وہ ایک دم تعجب میں پڑ گیا کہ یہ نبی لنگر میں گئے ہی نہیں, اکھاڑے میں گئے ہی نہیں, یہ کشتی کے لیے کیسے تیار اور پھر عام انسان سے میرے سے کشتی کے لیے تیار کہ آج تو ہم نے کسی نے بچانا ہی نہیں, مجھ سے لڑنے کے لیے تیار. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی تیار ہو جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روزانہ پہلوان کی کشتی اس نام پر پہلوان سے جب کشتی ہوتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی بار میں اسے جیت کر کے کر دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. اب جب زندگی میں روزانہ پہلوان پہلی بار جب پچھڑا تو کتنی شرمندگی کا سامنا اسے کرنا پڑا. بہت زیادہ وہ شرمندہ ہو گیا کہ آج تک کسی نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور یوں نے پہلی بار میں مجھے پہچان دیا, میرے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. وہ رکانا پہلوان کہتا ہے اے محمد عربی ہمارے سینے سے اترو, شاید ہمارے لات العزا جو ہمارے خدا ہیں انہوں نے ہماری طرف دھیان نہیں دیا ہے, پھر دوبارہ کشتی ہوگی. اب ہم اپنے لات العزا کو جلائیں گے, ان کو پکاریں گے, اب وہ ہماری مدد کرے گا, دوبارہ کشتی ہوگی. سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ رکانا پہلوان جب دوبارہ سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کے لیے آتا ہے اور کشتی ہوتی ہے دوبارہ بھی پہلی ہی بار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانا کو جیت کر لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے. پھر وہ بہت زیادہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے محمد عربی شاید ہمارے لات العزا ہماری طرف دھیان نہیں دے رہے, ایک بار اور رکا دو اور پھر ان سے کشتی ہوگی. اب میں اپنے لات العزا کو اپنے معبودوں کو سچے دل سے پکاروں گا اور تمہیں وہ پائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر ہے ٹھیک ہے, تیسری بار بھی ہو جاتی ہے. پھر تیسری بار وہ اپنے لات العزا کو بہت دیر تک پکارتا رہا اپنے طریقے سے جیسے پکارنے کا اس کا ڈھنگ تھا. خوب اس نے پکارا, خوب بیدار کیا اپنے خدا کو. پھر کہا اب آ جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار کی جو کشتی ہوتی ہے اور تیسری بار میں بھی پہلی بار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیت کر دیا اور تیسری دفعہ بھی اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے. اب رکانا پہلوان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے. محمد عربی ٹھیک ہے ہمارے سینے سے اترو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے اترتے ہیں اور وہ کہتا ہے رکانا پہلوان اے محمد عربی آج تک مجھے زندگی میں کسی نے بچایا نہیں, کسی کے بھائی کے لال کے اندر طاقت نہیں تھی کہ مجھے جیت کر دے گا. میں نے ہزاروں لوگوں کو پہلی ہی بار میں پلٹ دیا ہے, انہیں جیت کر دیا ہے. تم ایسے ایک شخص ہو کہ 3 مرتبہ تینوں بار تم نے مجھے جیت کر دیا. اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, جو انعام مانگنا چاہتے ہو مانگو. ہماری یہ جنگل میں اتنی بکریاں ہیں, اتنے اونٹ ہیں, ان میں سے جتنی چاہو بکریاں لے جاؤ, جتنے چاہو اونٹ لے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے رکانا مجھے تیری بکریوں کا اور اونٹوں کا لالچ نہیں ہے, تو ایمان لیا یہ سب سے بڑی میرا نذرانہ ہوگا. وہ چونکہ پہلوان تھا, مانا ہوا نامی پہلوان تھا, وہ کہتا ہے اے محمد عربی میں ایمان تو لے آتا مگر اگر میں ایمان لے آؤں گا اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ رکانا کیوں ایمان لے آیا ہے, اس لیے ایمان لے آیا ہے کہ رکانا کو محمد عربی نے پلٹ دیا تو اتنے بڑے پہلوان ہماری کتنی بےعزتی ہو جائے گی. محترم حضرات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر ہنر عطا فرمایا. ادھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ
نبی کی اس پاک ذات کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ صرف جلوس میں جانے سے، جھنڈا لہرانے سے، اونچے پھرنے سے مغفرت نہیں ہو جائے گی۔ سچے دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے اور اس پر عمل کریے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر حاکم بنا کر کے بھیجا تھا۔ ہر چیز پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کئی مہینوں سے لگاتار مسلسل بارش نہیں ہو رہی ہے، خشک سالی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جانور تڑپ رہے تھے کہ پانی نہیں برس رہا ہے، جانور بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، ایک اعرابی اٹھتے ہیں مسجد میں سے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بہت قلت ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، عادت تو ایسا لگتا ہے آئیں گے ہی لیکن کچھ صاف ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مشکل پڑ جائے گا، ہم لوگ پانی کی خاطر بہت زیادہ پریشان آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں بارش ہو جائے۔ پھر مان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر حکومت کرنے والا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھتے ہیں، نبوت والے ہاتھ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کرم کیا یا رب لوگوں کے اوپر باران رحمت نازل فرما۔ صحابہ کرام اور اعرابی بیان فرماتے ہیں کہ ابھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑیوں میں بادل اندار ہو گئے، پہاڑیوں کے اوپر بادل آ گئے اور بادل اسی برس پر اسی وقت سے برسنا شروع ہو گئے اور ایسے برسے کہ میں ہم لوگ گھر نہیں نمازنے جا پائے، بارش ہونے لگی اور اسی دن نہیں جمعے کے دن بارش نہیں ہوئی، ہفتے کا دن آیا، ہفتے کے دن بھی بارش ہوتی رہی، اتوار کا دن آیا، اتوار کے دن بھی بارش خوب ہوئی، پیر کے دن بھی خوب بارش ہوئی، منگل کے دن بھی خوب بارش ہوئی، جمعرات کو خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہے، وہی اعرابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بارش ہو نہیں رہی تھی، آپ کی دعا سے پروردگار عالم نے اتنی بارش کر دی ہے پورے شہر میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، آج مسلسل ایک ہفتہ ہو چکا ہے، بارش بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر دعا فرما دے بارش بند ہو جائے۔ پھر دوسرے جمعے کو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جب جا کر کے بارش بند ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر حاکم بنا کر کے بھیجا ہے، جانوروں پر آپ کی حکومت، پتھروں پر آپ کی حکومت، ارض و سماء پر آپ کی حکومت، بحر و بر پر آپ کی حکومت، چاند پر آپ کی حکومت۔ ابو جہل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے محمد عربی اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اس چاند کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انگلی کی، جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ اگر وہ کافر ہے ہمارے ایمان نے ملایا تھا، محترم حضرات